اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقتحم العقبة وما ادراک ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذی مجاعة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البلد کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو اللہ نے بیان فرمائی تھی فک رقبۃ، غلام کا آزاد کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اطعام فی یوم ذی مسغبۃ. مسغبہ کہتی ہیں مجاعہ، یعنی ایسے دن میں جو بھوک کا، قحط کا دن ہو، یعنی آدمی کھانا اس وقت کھلائے. ویسے تو کھانا کھلانا مطلقاً افضل ہے، جب بھی آپ کھانا کھلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بڑا اجر اور ثواب دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھلانے میں نیت بھی خالص ہو اور کھلایا بھی مستحق لوگوں کو جائے تو اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے. اور کھانے کھلانے کا جو حکم ہے یہ اتنی عام ہے ماشاءاللہ کہ آدمی کافر کو بھی کھلا سکتا ہے، فاسق کو بھی کھلا سکتا ہے، فاجر کو بھی کھلا سکتا ہے. کھانا کھلانا جو ہے یہ ایک عام چیز ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آدمی، ہاں اگر ہمیں مسلمان فقیر ملے وہ زیادہ مستحق ہے، لیکن اگر کوئی ایسا حال ہے کہ کوئی کافر بھی بھوکا مر رہا ہے تو ہم کھانا کھلائیں گے. کوئی ہندو ہے، کافر ہے، وثنی ہے، یا کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، برا آدمی ہے، گناہوں میں مبتلا رہنے والا لیکن فاقہ زدہ ہے، مر رہا ہے بھوکوں سے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے. کیونکہ جس وقت آدمی کسی محتاج کو کھانا کھلاتا ہے دراصل رزاق ہونا صفت ہے میرے اللہ کی، تو گویا آدمی اللہ کے صفتوں سے متصف ہوتا ہے کہ کھلانا، پلانا، کسی کی نگرانی کرنا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ مہربانی کرنا، یہ ساری میری اللہ کی صفت ہے کہ وہ رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، خیر الراحمین ہے اور اکرم الاکرمین ہے. تو جب بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی، بہت زیادہ رحمتیں ملتی ہیں اس انسان. اچھا، اب کھانے کا ثواب بڑھ جائے گا، کھانا بھی کھلا رہا ہے اور ایسے دنوں میں جب ان کو ضرورت بھی ہے، اب کھانے کا ثواب بڑھ جائے گا. کھانا بھی کھلا رہا ہے، رشتہ دار بھی ہے اور غریب ہے. کھانا کھلا رہا ہے، ایسا مسکین ہے بیچارہ جو مٹی پہ پڑا ہوا ہے، کوئی حل ہی نہیں اس کا کھانے کا. تو جتنی جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اتنی کھانے میں، کھلانے میں ثواب جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، حدیث نہیں ہے بلکہ ان کا ایک قول ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا عمر کا قول ہے. بہرحال رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر ہوں سیدنا علی ہوں، دونوں شان والے ہیں رضی اللہ عنہما. ان نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک عابد ہے، بڑا صالح ہے لیکن بخیل ہے، اس کے مقابلے پہ ایک گناہگار ہے لیکن سخی ہے، اس کا اللہ کے یہاں زیادہ درجہ. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، عبادت اس کا ذاتی فعل ہے. اگر آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہے. اگر آپ رات کو روزانہ ماشاءاللہ 3 پارے قرآن پڑھتے ہیں، ساری رات آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کی ذات تک ہے.
لیکن جب آپ کسی محلے کے غریب کی خدمت کرتے ہیں، بیوہ کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ اب آپ تعدی کر کے اور ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو جب دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے تو اس کے ہاں بہت بڑی ثواب ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان میں یہ جذبہ اگر پیدا کر دے تو دنیا میں کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں میں احساس بیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق بھی عطا فرما دے، اور ساتھ یہ بھی یقین رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ نے فرمایا جو چیز تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ تو جس کا بدلہ اللہ خود دیں گے اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ قَطْ او کما قال، آپ نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہو۔ خیرات کرنے سے بظاہر تمہیں معلوم ہوگا کہ میرے پاس 1000 تھا اور میں نے 800 خیرات کر دیا تو کم ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا کم نہیں ہوتا، اللہ ایسا بدلہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے مقام سے اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں، یا جو تھوڑے بچ جاتے ہیں اسی میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں اور پیسے ملے، بلکہ ان تھوڑے پیسوں میں اللہ برکت ڈال دے۔ آپ دیکھیں کبھی کھانا تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ برکت ڈال دے تو زیادہ آدمی کھا لیتے، حالانکہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ کھانا جو ہے 10 آدمیوں کو بھی کافی ہوگا، لیکن آدمی کہتا ہے ابھی اب میں کیا کروں، گھر پہ 20 مہمان آ گئے اور کھانا 10 آدمی کا ہے، چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پہ توکل کرو، وہ 20 آدمی کھا جاتے ہیں، کھانا پھر بھی بچ جاتا۔ اللہ کبھی تھوڑے میں برکت ڈال دے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فائدہ پہنچاتے ہیں کہ آپ نے خیرات کی، آگے ایک بیماری آنے والی تھی، اللہ نے اس سے آپ کو بچا لیا، اگر اس بیماری میں آپ مبتلا ہو جاتے تو آپ کا ہزاروں کا خرچ ہو جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے آپ کو محفوظ کر لیا، اللہ نے کسی حادثے سے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ آسمانوں سے 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ صبح ہوتی ہے اور دعائیں مانگنی شروع کرتے ہیں کہ اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور یا اللہ جو تیرے راستے میں بخل کر رہے ہیں ان کا جو مال ہے اس کو بھی ہلاک کر دے، اس کو بھی برباد کر دے۔ تو فرمایا خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی دعا فرماتے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے، اسلام ایک جامع مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، عالمی مذہب ہے، تا قیامت رہنے والا مذہب ہے، اس نے ہر چیز میں ہمیں ہدایات دی ہیں۔ فرمایا مومن کی یہ بھی علامت ہے کہ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ مومن نہ حد سے بڑھتے ہیں فضول خرچی کرنے میں اور نہ حد سے زیادہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانی چال چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جتنی عطا فرماتا ہے۔ تو خیرات کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ خیرات کرنے کا ایسا معنی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو بھوکا مار دو، بلکہ ضرورت یہ ہوتی ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان کو بتلا دیں جو زیادہ ہو، یعنی جو آپ کے گھر کی ضروریات سے، آپ کے بیوی بچوں کے نان نفقے سے، چونکہ ان کا نفقہ تو آپ پر واجب ہے، اور خیرات کرنا جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی یہ نہیں کہ اب جیسے کوئی آدمی عشاء کے فرض نہ پڑھے اور رات کو تہجد پڑھتا رہے، یا رمضان میں روزہ بھی نہ رکھے اور رات کی جماعت کے ساتھ تراویح بھی نہ پڑھے اور عمرہ کرتا رہے کہ 27 کا عمرہ کر رہا ہوں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ تاکہ فرض کو فرض کا درجہ دو، واجب کو واجب کا درجہ دو، سنت کو سنت کا درجہ دو، نفل کو نفل کا درجہ دو۔ تمہارے والدین ہیں، تمہارے ذمے ہے ان کا خرچہ، تمہاری بیوی بچے ہیں، تمہارے ذمے ہے ان کا خرچہ، ان کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اللہ نے اگر تمہیں فائدہ دیا ہے، بچت دی ہے،
تو اب اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو. جیسے کہ ایک صحابی نے موت کے قریب وصیت کرنی چاہیے، اس نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. آپ نے فرمایا بالکل نہ، سارے مال خیرات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو اس نے کہا اچھا حضور مجھے اجازت دیں کہ النصف، میں آدھا مال خیرات کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، نصف بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا حضور اچھا مجھے اجازت دیں کم از کم میں تیسرا حصہ مال کا خیرات کر دوں. آپ نے فرمایا الثلث فالثلث کثیر. آپ نے فرمایا بھی تیسرا حصہ ہے تو بہت زیادہ، لیکن چلو تمہیں اجازت ہے، تم تیسرا حصہ خیرات کر سکتے ہو. تو اسی لیے علماء نے اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کر لیا کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے یا مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے تو اس کو ثلث سے مال میں وصیت کرنی چاہیے، یعنی اپنے مال کے تیسرے حصے میں، تاکہ بقیہ مال جو ہے وہ اس کے ورثاء کو ملے، اس کی اولاد کو ملے، اس کی بیوی بچوں کو ملے. یہ نہ ہو کہ اس کی موت کے بعد وہ بیچارے لوگوں سے سوال کرتے پھریں. باقی جو واقعات آتی ہیں نا جی، وہ واقعات محدود ہوتے ہیں کہ جیسے سیدنا ابو بکر نے سارا گھر لٹا دیا، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے سارا گھر لٹا دیا، اور بڑے بڑے تابعین اور اللہ کے اولیاء ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں پانی کا ایک گلاس بھی نہیں چھوڑا، سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا. تو وہ چند ایک واقعات ہوتے ہیں، ان پہ حکم نہیں کیا جاتا کہ ہر آدمی اسی طرح کرے. وہ چند واقعات ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں اور اتنا بڑا توکل عطا فرماتے ہیں اور اتنی بڑی صبر اور قوت عطا فرماتے ہیں. اصل دیکھنا پڑتا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. تو لہذا یاد رکھیں حضور نے فرمایا افضل صدقہ جو ہے لوگوں کو پانی پلانا ہے. اب پانی پلانے کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک علاقہ ہے وہاں پانی نہیں مل رہا تو آپ وہاں کنویں لگوا دیں، آپ وہاں نلکے لگوا دیں. یا ایک علاقہ ہے مسجد ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گرمیوں کے اندر پانی پینے کا نہیں ہے تو آپ نے وہاں کوئی کولر لگوا دیا. آپ نے وہاں کولر کا علاقہ نہیں ہے تو کوئی مٹکے وٹکے رکھوا دیے کہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور گلاس بھی رکھ دیے کہ مسافر آئے گا اور پانی پیے گا. یا جیسے بعض لمبی لمبی سڑکیں ہوتی ہیں اور راستے میں کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اب بسیں آ رہی ہیں اور ٹانگے والے ہیں اور مسافر ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کہیں ایک اچھا درخت ہے تو وہی آپ نے انتظام کر دیا پانی کا تاکہ لوگ ذرا سستا بھی لیں اور پانی پی لیں. تو یہ افضل الصدقہ ہے. حضور نے فرمایا پانی پلانا جو ہے یہ بہت بڑی خیرات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کیونکہ پانی انسان کی زندگی کا سبب ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے پانی سے ہر جاندار کو زندگی بخشی ہے. تو جب آدمی پانی پلاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگا دیتا ہے اور پانی تقسیم کرتا ہے، یا مثلا آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک ہے، مکہ مکرمہ میں ہمارے محلے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی بندہ نہیں ہے کہ پانی لا کر دے دے. آپ نے زمزم کا ایک ڈول بھرا اور پہنچا دیا روز کا، تو ان کو زمزم مل گیا ماشاءاللہ رمضان المبارک میں. اگر اسی طرح اور بھی نہیں ہے، کوئی معذور بیٹھا ہے، آپ نے گلاس بھر کے پانی پلا دیا. تو اتنا پانی پلانا جو ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اسی طرح کھانا کھلانا جو ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ بخل جو ہے وہ اللہ کو بڑا مبغوض ہے. یعنی سخت ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے ہاں وہ بخل ہے، کہ آدمی بخل کرے، کہ اللہ کے راستے میں دیلا بھی خرچ نہ کرے. اپنے گھر میں 10 کھانے پکا رہے ہیں، بچ رہے ہیں، کوڑے میں پھینک رہے ہیں، لیکن ساتھ کے ہمسائے بھوکے ہیں، ساتھ کے ہمسایوں کے گھر میں رات کو چولہا بھی نہیں جلتا ہے. تو ایسی تمہاری زندگی کا، ایسی تمہاری دولت کا، ایسی تمہاری سرمایہ داری کا، ایسی تمہاری جاگیرداری کا کیا فائدہ ہے اللہ کے؟ اس لیے فرمایا اطعام فی یوم ذی مسغبۃ. ذی مجاع، مجاع کہتے ہیں بھوک، جو جیسے عربی میں کہتے ہیں نا جیعان، یا جو بھوک ہے، مجاع اسی سے نکلا ہے. یعنی ایسے دن میں جو شدید بھوک کا دن ہو کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور لوگ بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور آپ ان کو پہنچا دیں. یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج پوری دنیا میں ارب کے قریب انسان ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. آج اسی طرح کئی ایسے ملک ہیں مسلمانوں کے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کہ وہاں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا.
آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے 7 8 سال کے بیچارے ساری رات ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں کہ روٹی مل جائے. آخر وہ بھی تو کسی کے لال ہیں، وہ بھی تو کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی آغوش میں سو جائیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں جائیں تو ہمیں کھانا پکا ہوا مل جائے. کئی بچے بھیک مانگنے کے لیے موٹروں کے نیچے آ جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں اور بیچارے حادثوں کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کھڑے ہیں سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے کہ شاید کوئی کار میں گزرتا ہوا اور کار والا دھول اڑا کے گزرتا ہے اور ایسے انداز میں گزرتا ہے کہ مٹی ان کے منہ میں ڈال دے. تو یہ تکبر جو ہے اللہ کو قطعاً پسند ہے. لہذا ایسی چیزوں سے احتراز کریں اور جتنی اللہ توفیق دے کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، صدقات کریں، خیرات کریں، اس سے اللہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتے. فرمایا اطعام فی یوم ذی مسغبۃ وکذا قال اکرمۃ ومجاہد والضحاک وقتادہ وغیر واحد والصغب الجوع والجوع. مسغبہ اس کا مادہ اصلی جو ہے وہ ہے صغبہ. تو صغب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھوک. وقال ابراہیم النخعی فی یوم الطعام فیہ عزیز. حضرت ابراہیم النخعی فرماتے ہیں ایسے وقت کھانا کھلانا کہ جب تمہیں کھانا بڑا مشکل سے محبوب ہے، بڑا تمہیں خود ضرورت ہے اور مہنگا ہے، یعنی بڑی قحط پڑ گئی ہے، قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں، لیکن تم پھر بھی خرچ کر کے کھلا رہے ہو. وقال قتادہ فی یوم مشتان فی الطعام. حضرت قتادہ فرماتی ہیں اس وقت کھانا کھلائے جب دوسروں کو کھانے کی خواہش ہو، کھانے کی تمنا ہو. بات ایک ہی ہے، یعنی جب قحط ہوگی تب بھی لوگوں کو تمنا ہوگی، بھوکا ہوگا تب بھی تمنا ہوگی. وقوله تبارک وتعالی یتیما ذا مقربہ ای اطعم فی مثل هذا اليوم یتیما، کہ ایسے سخت بھوک والے دن میں کھانا کھلائے اور کھلائے بھی یتیم کو، اور یتیم بھی ایسا ذا قرابۃ منہ، کہ ایک تو ہے نا مطلق یتیم بچہ ہے آپ نے کھلا دیا، بڑا ثواب ہے. ایک یہ ہے کہ یتیم بھی ہے اور ہے بھی رشتہ دار، ایک رشتہ داری ہے اور دوسرا یتیم ہے. تو حضور پاک نے فرمایا جو یتیم کی خدمت کرتا ہے، یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے قریب کر دیں گے. اور میں انا وکافل الیتیم ہاکذا، حضور نے فرمایا جنت میں اس کا مرتبہ درجہ جو ہے رہائش کا میرے قریب ہوگا. اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ کسی یتیم بچے کے سر پہ آدمی شفقت سے ہاتھ پھیر دے اور اس کو مسکرا کے مل لے اور اس کو خوش کر دے اور وہ خوش ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ بندے تو نے اس بچے کو راضی کیا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. اتنا احساس ہے، کیونکہ یتیم جو ہوتی ہے نا بیچارے، ان کا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی اسباب کی حد تک کوئی بھی نہیں ہوتا. عورت ہے بیچاری گھر میں بیٹھی ہے، بچے یتیم ہیں، نہ ان کو کوئی سکول لے جانے والا، نہ کوئی پڑھانے والا، نہ کوئی کپڑے دینے والا، نہ ان کے اخلاق کی نگرانی کرنے والا. پھر وہی لوگ بڑے ہو کے یا جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، یا وہ مجرم بن جاتے ہیں، یا گندے کاروباروں میں اور گھنونے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، یا گندی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بیچارے بے سہارا ہیں، جس کے اڈے پہ چڑھ گئے اسی نے اسی طرح کا چلا دیا ان کو. تو لہذا ایسے لوگوں کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر کہ وہ رشتہ دار ہوں، تو اللہ کے یہاں بہت بڑا ثواب. وقالوا ابن عباس واكرمة والحسن والزهاق والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا مسکین پر اگر کوئی صدقہ کرے تو یہ تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی خیرات کا ثواب ملے گا. اگر وہ مسکین بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو حضور نے فرمایا پھر دو ثواب ملیں گے، ایک صدقے کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. صلہ رحمی کا معنی کیا ہوتا ہے
کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے تعلق رکھنا، ان سے خبرگیری رکھنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کی حسب ضرورت امداد کرنا. تو اگر رشتہ دار بھی ہے اور غریب بھی ہے، اس کی تم نے مدد کی ہے تو 2 ثواب مل رہے ہیں. تو لہذا ہر مسلمان اپنے اپنے غریب رشتہ داروں کی اگر فہرست بنا کے اپنے پاس رکھ لے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع بخشے اپنے ان غریب رشتہ داروں کی مدد کر دے، تو اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے مہربانی کرنا جو ہے، صلہ رحمی کرنا جو ہے، اس کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رحم من وصل کی وصلت، جس نے تمہیں جوڑا تو اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ ڈالوں گا. تو لہذا حکم ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین کے رشتہ داروں سے، اپنی والدہ کے رشتہ داروں سے آدمی تعلقات رکھے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اور ان میں اگر کوئی غریب ہے تو ان سے ہمدردی کرے اور ان کی مدد کرے. جتنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ 2 ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. فرماتی ہیں وَإِلَى آخِرِ وَقَوْلُهُ تبارک و تعالی او مسکینا ذا متربہ ای فقیرا مدقعا لاصقا بالتراب وهو الدقعاء ایضا. اللہ نے فرمایا یا ایسے مسکین کو کھانا کھلائیں، مسکینا فقیرا، جو ایسا فقیر ہے جو بالکل بیٹھ گیا ہے، لاصقا بالتراب، گویا مٹی سے چپٹا ہوا ہے. کیا مانا؟ یہ مراد نہیں ہوتا کہ مٹی پہ چڑھا، مانا یہ ہے کہ غریب ہے، بیٹھ گیا، کوئی حل ہی نہیں، نہ نوکری کر سکتا ہے، نہ دکان کر سکتا ہے، نہ مزدوری کر سکتا ہے، بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے بالکل بیٹھ گیا مٹی پہ، اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. یہ مراد نہیں ہوتی کہ بیمار ہو اور مٹی پہ پڑا ہو، مانا یہ ہوتا ہے یعنی غریبی اس حد تک پہنچ گئی ہے، گویا مثال ہے کہ بھی فلاں آدمی تو جی بہت جی مٹی میں مل گیا، حالانکہ مٹی میں تھوڑا مل جاتا ہے. آدمی زندہ ہوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن محاورات زبان میں کہا جاتا ہے جی فلاں آدمی کا کیا ہو، چھوڑو جی وہ تو مٹی ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. پر میں ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے. قال ابن عباس ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب وفي رواية هو الذي لصق بالتقاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ ذا متربہ کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایسا مسکین، ایسا فقیر جو سڑکوں پہ گزارا کر رہا ہے، گھر کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، جھوپڑی بنائی ہے سڑک پہ پڑا، جھوپڑی بنائی ہے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے بیچارہ، کسی درخت کے نیچے پڑا ہے اور اپنی رات گزار رہا ہے. کوئی مکان تو ہے نہیں کہیں جائے، کوئی گھر تو ہے نہیں بیچارہ کہیں جائے، کبھی مسجد میں سو رہا ہے، کبھی بیچارہ مسجد سے نکل کے باہر دروازوں پہ سو جاتا ہے، کبھی بیچارہ کسی راستے میں پڑ جاتا ہے. فرمایا یہ ایسا مسکین ہے جو تیرے اطاعت، تیری شفقت کا اور تیرے خرچے کا زیادہ ہمدرد ہے، یعنی زیادہ مستحق ہے. ایسے فرماتے ہیں کہ جس کا گھر کوئی نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو. وفی روایت انہ البعید ام بعید التربتی، یعنی بالکل غریب، یعنی بعید التربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسافر، یعنی جو اپنے وطن سے نکلا ہوا ہے اور غریب کے پاس نوکری بھی نہیں، ٹھکانہ بھی نہیں، اور وطن بھی چھوڑ آیا، کوئی واقف بھی نہیں، کوئی زبان بھی نہیں جانتا. تو ایسے لوگ جو ہیں تمہاری امداد کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن ابی حاتم یعنی الغریب من ان وطنہ، جو آدمی اپنے وطن سے دور ہو، مسافر ہو. وقال اکرمۃ والفقیر المدیون المحتاج، حضرت اکرمہ فرماتی ہیں مراد یہ ہے کہ غریب بھی ہے، مقروض بھی ہے، محتاج بھی ہے. غریب ہے، سر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرضے دار علیحدہ مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ خود محتاج ہے کہ قرضہ کہاں سے ادا کرے، لیکن ایسے لوگوں کی خدمت کرنا اور امداد کرنا. وقال سعید بن جبیر والذی لا احد له، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں مسکین ذا متربہ سے مراد ہے جس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی معاون نہیں، بالکل بیچارہ اکیلا رہ گیا. وقال ابن عباس وسعید وقتادہ ومقاتل ابن حیان هو ذو الحیال، وہ فرماتے ہیں کہ ذا متربہ کیا بنا؟
ایسا فقیر مسکین کہ جس کی آل اولاد بہت ہو گئی ہے، او بچے ہی بچے ہیں. خدا کی شان ہے، بعض اوقات غریبوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو امیر ہیں، کروڑوں پتی ہیں، ایک بچے کو بھی ترستے ہیں. ان کے گھر میں اپنا بچہ نہیں ہوتا، ہسپتالوں سے بچے اٹھا رہے ہوتے کہ چلو بھی کسی کو تو لے آئیں اور ہم اپنا بچہ بنا لیں. اور بعض اوقات جو بالکل غریب آدمی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جن کا ایک وقت کی روٹی ہے اور دوسرے وقت کی روٹی نہیں، بچے بھی اللہ اتنے دے دیتے ہیں، 12 بچے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، بیچارے نام نہیں گن سکتے. نام جو پوچھو تمہارے بچوں کے نام کیا ہے، وہ کہتے جی مجھے یاد نہیں ہے، نمبر سے میں بتا سکتا ہوں. بہرحال اتنے. ابھی میرا اپنا ایک دوست ہے، کبھی کبھی ہنساتا رہتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے بیچارہ. وہ کہتے ہیں جی اب میں جب جاتا ہوں پاسپورٹ آفس میں اپنے اقامے شکامے کے لیے، تو وہ بیچارے حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے دفتر ختم ہو گئے، کتنے بچے تم نے جننے ہیں ابھی؟ اور وہ جگہ ہی باقی نہیں رہی، نام لکھتے 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 ماشاءاللہ. اور بنگلہ دیش میں تو ایک ایک جوڑے کے 40 بچے ہوتے. میرے خیال میں وہ تو کام ہی صرف یہی کرتے ہیں، بچے پیدا کرنے کا، اور کام انہیں ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آدمی، یہ بھی نہیں کہ 10 بیویاں ہوں، 2 بیویاں ہوں گی اور ہوں گی کمزور بیچارے ایسے، لیکن 40 بچے. اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عطا فرما دے. بہرحال ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ مچھلی اور چاول زیادہ کھاتے ہیں، وٹامن ای ہوتا ہے، اس لیے زیادہ بچے پیدا ہوتے. بہرحال ڈاکٹر کچھ کہتے رہے، ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ ہر آدمی چاول کھانا شروع کر دے، دیکھیں بچے ہوتے. اگر چاولوں سے ہی بچے ہو جاتے اور مچھلی سے ہو جاتے تو بڑے آدمی تو روز منگا لیتے. لیکن یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے 2 دے دے، اللہ چاہے بالکل نہ. اللہ چاہے تو ایک عورت سے 50 بچے دے دے اور چاہے تو بالکل بھی نہ. ایسے لوگ عرب میں بھی گزرے ہیں جن کی 40 اولادیں. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ماشاءاللہ جن کی 50 سے اولادیں زیادہ ہیں. بلکہ حضور کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، خادم ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خادم خاص ہیں جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن حضور بڑے خوش بیٹھے تھے تو حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ آجا خویدمک یا رسول اللہ. خویدم تصغیر یعنی آپ کا چھوٹا خادم، چھوٹا سا تھا نا حضرت انس. تو انہوں نے کہا حضور اپنے چھوٹے خادم کے لیے تو کچھ دعا کر دو. یہ جو آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہے یعنی حقیر، حضور نے فرمایا اللہم بارک فی مالہ، اللہم بارک فی اہلہ، اللہم بارک فی عمرہ. حضور نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اللہ اس کے اہل میں برکت دے. تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی تینوں دعائیں اللہ نے منظور کر لی. فرماتے تھے کہ دیکھو میری عمر 120 سال ہے، اور فرماتے تھے کہ میری اولاد ماشاءاللہ 120 سے آگے نکل گئی ہے، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے مال ایسا دیا ہے کہ لوگوں کے باغ جو ہیں وہ سال میں 1 دفعہ پھلتے ہیں، میرا باغ 2 دفعہ پھل رہا تھا. لوگوں کے باغ جو ہیں یعنی سمر ہوتا ہے نا، اب دیکھو کپاس ہے ایک سیزن ہے، آم ہے ایک سیزن ہے، اسی طرح کنو ہے، مالٹا ہے، فلٹر ہے، یہ ایک سیزن ہے. لیکن وہ فرماتے لوگوں کا باغ جو ہے وہ تو 1 دفعہ پھل لاتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے، چونکہ مجھے حضور کی دعا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. تو ایسے آدمی صحابہ میں بھی گزرے ہیں، فرماتے تھے کہ میرے پوتے، پوتوں کے پوتے، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد فرماتے 120 سے آگے چلے گئے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اب بھی ماشاءاللہ یہاں ہمارے اپنے یعنی ایک بعض دیکھے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کی اولاد ہے، اولادوں کی اولاد ہے، وہ ابھی شادیاں کریں پھر ان سے بھی اولاد ہو رہی ہے. اولاد کی اولاد ہے، یعنی اولاد کی. ایک آدمی تو ایسا ہے میرے خیال میں، اس نے جو شادی کی ہے اس کی موجودہ بیوی جو ہے اس کی بیٹیوں کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوگی یا برابر. ویسے کوئی شادی کرنا منع نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ آدمی کفو کا خیال ضرور کریں، یعنی کفو کا ہونا جو ہے ضروری ہے. حضور نے اسلام میں حکم دیا ہے کفو. کیا معنی؟ کفو کا معنی ہوتا ہے جب شادی کرو دونوں مسلمان ہو، یہ نہیں کہ ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو. کافر مسلمان کا کفو نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسلام کا حکم ہے کہ جب شادی کرو تو دونوں جو ہے تقریباً خاندانی اعتبار سے بھی برابر ہوں. بلکہ حتیٰ کہ یہ حکم بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اچھا پیشہ کرتا ہے اور ایک آدمی گھٹیا پیشہ کرتا ہے تو نہ کیا جائے. اسی کو کفو کہتے ہیں کہ دونوں کا خیال رکھو
کہ اچھے خاندان سے ہوں، دونوں برابر کا خاندان ہو، دونوں برابر کے کھانے پینے والے ہوں، تاکہ ان کا معیار زندگی آگے ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ ورنہ یا تو خاوند کہے گا کیا ہے تم بھکاری گھر کی عورت ہو، میرے گھر میں آ گئی اب آنکھیں دکھاتی ہو، اور اگر بیوی کو بڑے گھر کی ہو، خاوند کا کہے تو غریب فقیر میرے پلے پڑ گیا، جائیداد بھی میری کھاتے ہو اور آنکھیں بھی مجھے دکھاتے ہو۔ اور اگر برابر ہوں گے تو کبھی دونوں ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ ہے کہ دونوں حر ہوں، تاکہ دونوں آزاد ہوں گے تو برابری کے اندر جو ہے ایک عزت اور احترام ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ تم جب رشتہ تلاش کرو، فرمایا اچھی سی اچھی جگہ، اپنے برابر کی جگہ تلاش کیا کرو، تاکہ تمہارے اختلافات بھی نہ ہوں اور آئندہ تمہاری اولادیں بھی اچھی پیدا ہوں۔ اسی طرح دیکھا نہیں کہ بی بی زینب کا رشتہ ٹوٹ گیا، کیونکہ بی بی زینب جو ہیں حضور کے خالہ زاد بہن، اور رشتہ کیا حضور نے حضرت زید کے ساتھ۔ اب حضرت زید جو تھے وہ غلام کہلاتے تھے، اور بی بی زینب کرشیہ تھی اور حضور کے خاندان سے تھی۔ اب اللہ کے نبی کے حکم پر انہوں نے رشتہ تو کر لیا، رشتہ تو قبول ہو گیا، لیکن روزانہ حضرت زید کو فرمائیں کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، ورنہ میں تمہارے جیسے آدمی سے شادی کرتی۔ تم میں ایک غلام آدمی ہو اور میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، یہ تو اب اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں مجبور ہو گئی، میں انکار نہ کر سکی۔ حضرت زید روزانہ آ جاتے، حضور روز مجھے بیوی ایسا کہتی ہے، میں طلاق دیتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے خدا کے بندے بڑی مشکل طلاق نہ دو، کہتا حضور میں کیا کروں، گزارا ہی نہیں ہوتا ہمارا۔ اس لیے ایسے آخر نتیجہ کیا نکلا کہ زید نے طلاق دی۔ یہ تو پھر اللہ کو منظور تھا کہ پھر ان کے ساتھ نکاح ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ والسلام۔ اسی لیے حدیثوں میں موجود ہے کہ بی بی صفیہ جب حضرت دہیا کو مل گئی تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بیوی ہے، مہربانی فرمائیں اس کو آپ خود لے لیں، جب آپ کے گھر میں ہوگی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، ورنہ کل کو کافروں کو موقع ملے گا، کہیں گے کہ سرداروں کی بیٹیاں حضور پکڑ کے اپنے نوکروں کو دے دیتے، اپنے غلاموں کو دے دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود شادی کی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء نے مسائل لکھے ہیں کہ عمر کا بھی خیال کیا جائے، کیوں آخر عورت کے بھی حقوق ہیں اور مرد کے بھی حقوق۔ مثلا ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے اور وہ شادی کر رہا ہے 15 سال کی لڑکی سے، تو یہ 15 سال کے بعد حضرت 75 کے ہو جائیں گے، وہ تو 30 میں پہنچے، تو لازمی بات ہے کہ تفاوت ہوگا اور حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ جب تمہاری عمر 30 سال تھی، تمہارے اندر اللہ نے اور قوت رکھی تھی، اب جب تم 70 سال کے ہو گئے ہو، چاہے کتنی تم بڑی اپنے آپ کو کیوں نہ کہو صحت مند، لیکن وہ شباب والی قوت تو نہیں مل سکتی نا آدمی۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اسلام نے بڑے احکام دیے ہیں کہ اپنے غریبوں کا خیال رکھو اور محتاجوں کا خیال رکھو اور مقروضوں کا خیال رکھو، جن پہ قرض ہو جاتا ہے اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اور وہ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور ادا نہیں ہو سکتا، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ بعض لوگ ہیں انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے، یہاں بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان لوگوں نے کاروبار بنا لیا، آپ سے 10,000 ریال لے لیں گے، 2 مہینے گزار لیں گے، پھر اس سے 10,000 ریال لے کے اس کو دے دیں گے، پھر 2 مہینے اور گزر جائیں گے، پھر ایک اور ڈھونڈتے رہیں گے ماشاءاللہ، وہ مل جائے گا، پھر اس سے 10,000 لے کے اس کو دے دیں گے، ایک کاروبار بن جائے۔ یہ قرضہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، قرضہ آدمی مجبوری کے وقت میں لیتا ہے، ورنہ آدمی کوشش کرے کہ قرض سے بچے، اور قرضہ اگر ہو جائے تو ادا کرنے کی نیت کرے اور ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی ادا کرنے میں مدد دیتے۔ اگر نیت ہی نہ ہو کہ دینے ہی نہیں ہے، چھوڑو جی دیکھا جائے گا، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ ایسا آدمی جس کی اولاد زیادہ ہو، مفسر فرماتا ہے اگر دیکھا جائے وَكُلُّ هَذِهِ قَرِيبَةُ الْمَعْنَى، یہ سارے اقوال جو ہیں برابر ہیں، معنی تو یہی ہے نا، غریب ہو، چاہے وہ بچے زیادہ ہیں تب بھی غریب ہے، اگر اس کا ٹھکانہ نہیں تب بھی غریب ہے۔ اب فرمایا ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ شرط ہے کہ وہ ہو بھی ایمان والا۔ یاد رکھو، حالانکہ ایک بات سمجھ لیں
کہ ایمان تو شرط اول ہے، ایمان ہی نہ ہو تو باقی کیا ہے؟ اصل چیز تو ہے ہی ایمان، لیکن یہاں اللہ نے ایمان کو بعد میں گنا ہے، پہلے گنا ہے بندہ آزاد کرے، فقیروں کو کھلائے، کھانا کھلائے، مسکینوں کی مدد کرے، پھر کہا کہ پھر یہ ہے کہ مومن بھی ہو۔ حالانکہ ایمان تو مقدم ہے، باقی چیزیں مؤخر ہیں، لیکن یہاں ایمان کو مؤخر ذکر کیا گیا۔ اس کا مفسرین نے جواب دیا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے ترقی من الادنا الی الاعلی، کہ پہلے ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ کا آخر میں ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ترقی ہوتی ہے من الاعلی الی الادنا، یعنی اعلیٰ کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور ادنا کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ادنا کا ذکر پہلے کیا گیا اور اعلیٰ کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کو آخر میں ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں بھی کرے اور موت بھی ایمان پہ آئے۔ اگر آخری گھڑی میں ایمان نہیں ہوگا تو سب کچھ بیکار گیا۔ اصل بات کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس نے موت کے وقت میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا سمجھو منزل آسان ہو گئی، دخل الجنہ، اس کی پہلی سیڑھی جو ہے اس سے وہ گزر گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان کا ذکر آخر میں کرنے میں اشارہ ہے کہ نیکیاں بھی کرے لیکن موت پہ قائم رہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا۔ اور اسی سے بعض علماء نے نکالا ہے کہ جیسے ہر آدمی کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ایمان والے کے لیے تبلیغ ضروری، کیونکہ اللہ نے فرمایا آمنوا وتواصوا، ایمان لے آئے اور تواصوا، صبر کی نصیحت کرے اور رحم کی نصیحت کرے۔ تو فرمایا امر بالمعروف، اور یہ تبلیغ کرنا جو ہے وہ بھی ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھ لے کہ مولوی ہیں کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھ لے کہ چلو جی علماء کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا اللہ نے تمہیں دین دیا ہے دوسرے کو پہنچاؤ۔ تمہیں کلمہ شریف آتا ہے دوسرے کو کلمہ سکھا دو، تمہیں نماز آتی ہے دوسرے کو نماز سکھا دو، تمہیں وضو آتا ہے دوسرے کو وضو سکھا دو، تمہیں طواف کا طریقہ آ گیا ہے دوسرے کو طواف بتلا دو، اور کچھ نہیں کر سکتے دوسرے کو کہہ دو بھائی داڑھی رکھا کرو، شکل صورت سنت کے مطابق بنایا کرو، بھائی اسلام پہ چلو، یا آ رہے ہو کہتے بھائی نماز کا وقت ہو گیا میرے بھائی نماز پہ چلو، کوئی سو رہا ہے جگہ دو گے بھائی اذان ہو گئی جلدی کرو وضو کر لو۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو تبلیغ میں لگائے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں لگائے۔ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ۔ حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں میری بات سن رہے ہیں وہ ان کو پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنی ہے۔ تو جتنے سننے والے تھے سب پر ذمہ داری آ گئی، اور لاکھوں کا مجمع تھا، کوئی ایک دو آدمی تو تھے نہیں، کم سے کم 1.25 لاکھ کا مجمع تھا حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ تو حضور نے سب کی ذمہ داری بنا دی، فرمایا الا خبردار فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اس لیے اللہ کے دین کے لیے بھی کوشش کیا کریں، امر بالمعروف کیا کریں، نہی عن المنکر کیا کریں، جہاں تیری بات چل سکتی ہے وہاں تو پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کو پہنچا دو، عزیزوں کو پہنچا دو، نوکروں کو پہنچاؤ، ملازموں کو پہنچاؤ۔ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے آدمی قرآن لے کے دے دیا، کوئی اللہ کی کتاب لے کے دے دی تاکہ کوئی دین کا استفادہ ہوتا رہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے علماء نے اسی آیت سے، اور ایک قرآن میں دوسری جگہ بھی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ اور تیسری جگہ فرمایا فالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت۔ تو اس لیے ہمارے یہی ایک بڑی مسئلہ بن گیا ہے نا، لوگوں نے سمجھا ہے کہ میاں یہ تو مولوی ذمہ دار ہیں تبلیغ، مولوی کیا ذمہ دار ہے تبلیغ کا؟ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اللہ کے دین کے لیے ہر مسلمان وقت لگائے۔ اگر تم 12 گھنٹے
15 گھنٹے اپنی بزنس میں لگاتے ہو تو اللہ کے دین کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگ سکتا۔ اگر تم 24 گھنٹے اپنی دنیا بنانے میں بڑے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی دین بنانے کے لیے نہیں لگ سکتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر اي ثم هو مع هذه الاوصاف الجميله الطاهره، فرمایا کہ یہ صفتیں بھی ہوں لیکن مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان لانا والے بھی ہو اور پھر ثواب کا طلبگار بھی ہو اور یقین رکھتا ہو کہ اللہ مجھے ثواب دیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ کہتا رہے کہ اللہ میاں ہماری آخرت اچھی کر دے، اللہ میاں ہماری آخرت اچھی کر دے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے اور کہتا رہے اللہ میاں ہماری آخرت اچھی کر دے، یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ کوشش کرے۔ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں جن کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص تم میں سے عمل کرے اچھے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أَيْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ الصَّالِحِينَ الْمُتَوَاصِلِينَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَى النَّاسِ وَعَلَى الرَّحْمَةِ بِهِمْ، یعنی ایسے لوگوں میں بھلے جو مومن بھی ہوں، عمل کرنے والے بھی ہوں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے والے بھی ہوں۔ کیا مانا بھی؟ اگر لوگ تمہیں گالی دیتے ہیں صبر کرو، لوگ تمہیں برا کہتے ہیں صبر کرو، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، جب آدمی حق کے لیے کام کرے گا تو مخالفت تو ہوگی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ توحید کا مسئلہ بیان کریں اور لوگ پتھر نہ ماریں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب بیان کیا تو لوگوں نے پھول پہنائے کہ پتھر مارے؟ آج بھی حلوہ ان مولویوں کو ملتا ہے جو جھوٹ بولتا، جو صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتے، ان کے لیے پھر حلوے ہی حلوے ہیں، مزے کریں۔ حلوے ہیں، کونڈے ہیں، عرس ہیں، جمعراتیں ہیں، چلیسویں ہیں، کل خانیاں ہیں اور جناب کئی بلائیں ہیں، یعنی 24 گھنٹے وہ اسی کھانے میں، اور اسی سے اندازہ کر لو کہ یہ حق کی بات نہیں کہتے۔ حق کہنے والے کو لازمی بات ہے گالیاں بھی ملیں گی، لوگ وہابی بھی کہیں گے، لوگ تہمتیں بھی لگائیں گے، لوگ منکر بھی کہیں گے، لوگ جناب مسجد میں جاؤ تو بستر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور مسجدیں دھو ڈالیں گے۔ آپ نے کبھی نمازی سے بھی مسجد دھوئی ہے؟ آخر بتائیں کیا جرم ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے بھی اللہ کا نام لیں، اور اگر یہ اللہ کے نام کے لوگ قریب آ گئے تو ہمارے حلوے مارنے تو ختم ہو گئے، ہماری دکانداری پہ زد پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے دکاندار کے سامنے گاڑی کھڑی کرو، پنچر کر دیتا ہے، جاؤ بھی گاڑی پنچر ہے، خدا کی قسم کہا آگے آپ نے کیوں کھڑی کی؟ آپ نے میرا گاہک روک دیا، رستہ روک دیا، کون میری دکان پہ چڑھے گا؟ تو اسی لیے ورنہ اگر آدمی یہ سمجھتا ہو کہ بھی میں نے بھی اللہ کا کام کرنا ہے، انہوں نے بھی اللہ کا کام کرنا ہے، کرتے رہے، وہ بھی کرتے رہے، تم بھی کرتے رہو، ساری دنیا کرتی رہے، لیکن جب مخالفت کی جاتی ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر مخالفت کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، پھر کہیں گے کیا؟ او جی چھوڑو، حضور کے منکر ہیں، یہ حضرت بڑے وہابی ہیں، نبی کو تو مانتے ہی نہیں۔ بابا مکہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، خیال کیا کرو، نماز شواز نہ پڑھا کرو، نجدی وہابی ہیں، یہ نبی پاک کو مانتے ہی نہیں۔ نہ ایمان سے کہو، مدینہ پاک جنہوں نے دیکھا، ایسا پیارا حرم کبھی کسی نے بنایا ہے دنیا کی تاریخ میں؟ جو نبی کو نہیں مانتے اسی لیے حرم بنا رہے ہیں۔ کیا آپ نے مکے سے مدینے تک سفر کیا ہے؟ ایسی سڑک دنیا میں دیکھی ہے آپ نے؟ اگر یہ مدینے کے منکر ہوں تو راستہ بند کر دے، راستہ مشکل بنا دے تاکہ لوگ کم سے کم جائیں، لوگوں کو تکلیف ہوگی، خود بخود نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ میرے حضور نے احرام باندھا ہے وہاں ایسی مسجد بنائی ہے تیرے پورے ملک میں بھی نہیں ملے گی۔ جس جگہ حضور پاک نے یعنی قباء کے اندر آ کر آپ نے نماز پڑھائی ہے، وہاں ایسی مسجد بنائی ہے کہ آدمی اندر جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا۔ مسجد قباء آپ نے دیکھی ہوگی،
جہاں حضور نے اپنی پیاری بیوی کو فرمایا کہ یہاں 2 نفل پڑھ لو اور عمرہ کر کے آ جاؤ، وہاں مسجد کھڑی کر دی، مسجد عائشہ۔ جہاں جعرانہ میں حضور نے قیام فرمایا، جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، وہاں دیکھو کتنی بڑی مسجد ہے۔ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، نبی کو ہم مانتے ہیں جو قوالیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں سے بھی بغض ہے یا غلط فہمی ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ آدمی غلط فہمی بھی تو ہوتی ہے، کبھی آدمی غلط فہمی میں دوست کو دشمن سمجھ لیتا، کبھی غلط فہمی میں آدمی بھائی کو اپنا مخالف سمجھ لیتا ہے۔ اگر غلط فہمی ہے تب بھی اللہ ان کی دور کر دے، اور اگر دشمنی ہے تب بھی اللہ محبت میں بدل دے، اللہ ان کے دلوں کو بھی کھول دے کہ وہ حق کو پہچانے۔ حق تو اسی کا نام ہے نا جی، کہ آپ حیران ہوں گے کہ حضور ہجرت کے راستے میں گئے ہیں نا جی، اللہ ان بادشاہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جا کے دیکھ لیں مخطط الہجرہ، ایک اس ہجرت کا باقاعدہ انہوں نے، جیسے آپ کے ہاں ہوتے ہیں نا جی بڑے بڑے ماڈل ٹاؤن، بڑے بڑے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، مثلا بڑے بڑے جوہر ٹاؤن ہے اور گلبرگ ہے۔ جس راستے سے حضور نے ہجرت کی فرمایا اسی راستے کو بھی آباد کر دو، اسی راستے کو بھی آباد کرو۔ آج قدم قدم پہ وہاں آبادی ہے، مسجدیں ہیں اور بازاریں ہیں اور مخلوق ہے اللہ کی، کہ جہاں سے حضور گزر گئے ہیں وہ جگہ آپ ویران کیوں رہے، اس جگہ کو بھی آباد کر دیا جائے۔ اور جہاں جہاں میرے آقا کی کوئی سنت کی یادگار ہے وہاں آپ مسجدیں دیکھیں گے حیران ہو جائیں۔ اور پھر ان کا اللہ کے گھر سے اس کی یہ ہے کہ جو ان کا کوئی شہزادہ بھی محل بنائے گا ساتھ مسجد بنائے، ان کا کوئی بڑے سے بڑا غنی آدمی محل بنائے گا ساتھ مسجد بنائے، اور مسجد اسی طرز کی بنائے گا جیسا محل ہے، ساری فلی کارپیٹڈ اور سینٹرل ایئر کنڈیشن، اور جناب چمکتے ہوئے پتھر، اور اندر جائیں تو ایسے ایسے فانوس لگے ہوئے، ایک ایک فانوس۔ ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آدمی کہتے ہیں نا جی شیخ چلی کے خیالات ہوتے ہیں، تو ہم بھی چونکہ مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں الحمدللہ، تو میں نے کہا یار یہ بڑا بہترین فانوس ہے، اس کا کوئی پتہ کرو، میں وہاں مسجد میں لگاؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ تو کئی لاکھ ریال کا، اتنے میں تو تمہاری پوری مسجد بن جائے گی، تم یہ فانوس وہاں لگاؤ گے، کوئی عقل کی بات کرو۔ یہ تو اس نے کہا کئی لاکھ ریال کا ہے، 5-6 لاکھ سے بھی اوپر اس کی قیمت ہے، اور آپ کے ملک کے حساب سے تو 40 لاکھ روپے بن جائیں گے ایک فانوس لگانے میں۔ اس نے کہا پہلے تو تم لگا ہی نہیں سکتے، اور لگا بھی تو انشاءاللہ تو روز چوری ہو جائے۔ ہاں ہمارے یہاں تو جی پھر ماشاءاللہ سب کچھ ہے نا، صرف ایمان اور اسلام نہیں، باقی سب کچھ، باقی بالکل ہر چیز سے بھرا ہوا۔ بس دعا کرو اللہ ایمان اور اسلام بھی داخل کر دے، اللہ ان کے اندر بھی ایمان کا جذبہ پیدا فرما دے، اسلام کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کما الراحمون یرحمہم الرحمن، جب تم کسی غریب پہ مہربانی کرتے ہو تو اللہ تم پہ رحمت فرماتی ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم غریبوں پہ رحم کیا کرو، میں تم پہ رحم کیا کروں گا۔ کوئی مسکین پڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، ہاتھ پکڑ کے راستہ گزار دیا، کوئی بھوکا جا رہا ہے چپ کر کے بلایا، کچھ دے دیا، کوئی کھانا کھلا دیا، فرمایا تم ان پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ان اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بچی ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ سب کے بچوں کو صحت بھی دے، عافیت بھی دے، قرآن و سنت کا علم بھی عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مجھے 180 ریال دیے جو اس نے عمرے میں کوئی غلطی کی تھی ادا کرنے سے۔ اب عمرے میں غلطی کی تھی، ادا اس نے دیے ہوں گے، میری بکری کر دینا بطور دم۔ یہ تھوڑے دیے تھے کہ 180 ریال تم رکھ لو، تم 180 ریال کی بکری خرید کر کے ادا کرو۔ اگر اس نے دیے تھے بطور خیرات کہ خیرات کر دینا، دم کا نہیں دیا، تم غریب ہو پھر تم بھی خود کھا سکتے ہو، اگر غریب نہیں ہو تو پھر غریبوں کو خیرات کر دو۔ بہرحال عمرے میں غلطی ہے تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اس نے تمہیں دم کے لیے دیے ہوں گے کہ بکری خرید کر کے
میرا دم ذبح کر دینا، اور تم نے نہیں کیا تمہارے ذمہ ہے، ادا کرو۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کے ادا کے لیے کوئی وقت ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً ادا کرو۔ بعض علماء صرف یہ فرق کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کا بڑا پابند ہے، اس کی اتفاق سے 2-3 نمازیں رہ گئیں تو وہ کہتے ہیں وہ ترتیب سے ادا کرے، یعنی پہلے وہ پڑھے پھر ظہر پڑھے، پہلے وہ پڑھے پھر ترتیب کے ساتھ، جیسے پہلے اور اگر زیادہ تھی تو پھر ترتیب بھی ضروری نہیں۔ لیکن بہرحال آج غفلت کا زمانہ ہے، جب بھی تمہیں یاد آئے فوراً قضا کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز رہ جائے۔ اگر گھر سے نکلنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل ہو جائیں تو پھر آدمی مسافر بنتا ہے، اور بعض اہل حدیث علماء فرماتے ہیں کہ 7 میل پر مسافر ہو جاتا ہے۔ سفر نماز کے اندر سنتیں جو ہیں وہ پڑھنی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ فرض جو ہے وہ بھی آدھے ہو گئے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر وقت موجود ہے اور تکلیف کوئی نہیں، پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ورنہ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں، اللہ نے معافی دی ہے، اپنا چلا جائے فرض پڑھ کے۔ جو آدمی ہر وقت سفر میں رہتا ہو مسافر ہے، ہمیشہ قصر پڑے گا۔ ٹرک ڈرائیور ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، ہمیشہ مسافر رہے گا۔ میں مہینہ جدے سے دمام ڈرائیور ہوں، اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ یہ کریں کہ بھئی آپ قضا کرنا چاہیں تو بعد میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ دیکھ لو آج کل یہاں ماشاءاللہ تو ٹرک بھی ایئر کنڈیشن ہے اور گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہیں، اور آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو پھر کوشش کریں کہ روزہ نہ رہ جائے، ورنہ اگر بہرحال چھوڑو تو مسافر کو چھوڑنے کی اجازت۔ روزے بہرحال آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ صلاۃ و تسبیح جو ہے ضعیف روایت ہے، کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا ہے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد ساس داماد کے سامنے رشتہ ہی ختم ہو گیا، پھر نہیں آ سکتا، داماد نہ دیکھے۔ زکوٰۃ کشمیری مجاہدین کو دے سکتے ہیں، بالکل، ان سے زیادہ بھی کوئی مستحق ہے؟ اب بھائی کشمیری مجاہدین ہوں یا افغانی مجاہدین ہوں یا فلسطینی مجاہدین ہوں تو بالکل مستحق ہیں، جن کے گھر بھی گئے، بچے بھی گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اگر ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کس کو دیں گے؟ بالکل زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقات دیں، بلکہ اپنی ماہانہ آمدنی سے بھی کچھ مقرر کریں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دیا۔ 50 ریال کر لیں، 10 ریال کر لیں، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ لاکھوں کرو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی کرو۔ زینب یہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جیسے جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے نام، بیوی جو ہے اپنے آپ کو خاوند کے نام کے ساتھ منسوب کرتی ہے، یعنی مسمات فلاں زوجہ فلاں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہر آدمی چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو باپ کا نام رکھنا چاہیے آگے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، چاہے شادی ہو جائے چاہے شادی نہ ہو، نسبت ہمیشہ باپ کی طرف ہوتی ہے، نسبت ہمیشہ شوہر کی طرف نہیں ہوتی۔ اور دیکھو اسی میں اندازہ کرو، اگر خاوند طلاق دے دے تو زوجیت تو ختم ہو گئی نا، لیکن باپ والا تعلق تو ختم نہیں ہوگا نا کسی شکل میں۔ اسلام کہتے ہیں ادعوہم لآبائہم، سب کو ان کے باپ کے ساتھ نسبت کرو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ والد کا نام چھوڑ دیتی ہیں اور خاوند کا نام لکھ دیتے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے سنت ہیں، ایال علی البیض، یعنی 13، 14، 15۔ رمضان تو رمضان ہے، اس کا تو پوچھنا کیا، وہ تو فرض ہوئے۔ میں نے عصر کے بعد یہاں طواف کیا اور طواف کر کے میں چلا گیا، میں نے مغرب کے بعد کسی حرم کی دوسری مسجد میں 2 رکعتیں ادا کر لی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گئی۔ اگر ایک حجام کی دکان پر کوئی آدمی اپنی کتاب حج کے مسائل کی چھوڑ جائے، اگر وہ بھول گیا ہے تو بہرحال اٹھا کے کہیں رکھ دیں تاکہ وہ ڈھونڈے آئے اور لے جائے۔
اگر وہ خود بخود دے گیا ہے پھر حجام کی مرضی، جس کو چاہے دے دے، ورنہ بغیر اجازت کے کسی کے ملک میں آدمی تصرف نہیں کر سکتا۔ ہم مکہ مکرمہ میں رہائش رکھتے ہیں، اگر ہم احرام باندھیں حج کا اور مینا عرفات میں کوئی چیز بھی بیچتے رہیں تو جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ وہ تو قرآن میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ نے فرمایا تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم تجارت کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اسی میں یہ موجود ہے کہ جب تم عرفات سے آ رہے ہو تو اللہ کا ذکر بھی کرو۔ تو آدمی حج بھی کر رہا ہے، احرام بھی باندھے ہوئے ہے، کام بھی کر رہا ہے، کوئی چیز بھی بیچ رہا ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتا ہے جی آپ کے شاگرد جو ہیں پان کھاتے ہیں، پتہ نہیں میرے شاگرد کیا کیا بلا کھاتے ہوں گے، اب سب شاگردوں کی میں کوئی ذمہ داری لے سکتا ہوں؟ ایسے پان کھانا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، کوئی حرام شرام نہیں ہے پان شان کا۔ عورت اگر خامد کہے کہ اپنے بال کاٹ دو تو کٹوا سکتی ہے، کہنے والے پر بھی لعنت ہے اور کرنے والی پر بھی لعنت ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورتیں بال کٹواتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب جو کہہ رہا ہے تو وہ بھی گویا لعنت کا حکم دے رہا ہے، اور جو کر رہی ہے وہ بھی لعنت کا ارتکاب کر رہی ہے۔ خامد کا ہر حکم مانا جائے گا لیکن شریعت کے خلاف نہیں۔ کسی میں نے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ رمضان کا مہینے میں جو عمرہ کرے گا جیسے اس نے حضور کے ساتھ حج کیا، حدیث میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے لیکن اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے عمرہ کرے، یا مدینے پاک گیا ہے واپس آ رہا ہے تو پھر بھی میقات ہے، عمرہ کرے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے اور مجھے ورقہ نہیں مل رہا، اللہ آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان فرما دے۔ بہرحال ہم تو آپ کو دعا ہی کر سکتے ہیں، ویسے وہ ٹال مٹول نہیں کرتے۔ آپ کوئی اچھا آدمی لے جائیں عربی بولنے والا جو ان کو بات اچھی طرح سمجھا سکے۔ بعض اوقات زبان نہ سمجھنے سے بھی بڑی مشکل پڑتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ خود دیر لگاتے ہیں کہ 2-4 دن اور گزر جائیں، شاید کوئی اللہ کا بندہ جمع کرا دے، شاید کوئی اللہ کا بندہ اس کی اصل چیز واپس کر دے، اس لیے ذرا ٹالتے رہتے ہیں، بھی کل آنا، بھی پرسوں آنا، بھی ترسوں آنا، تاکہ اتنے دیر میں وہ باقی جگہوں سے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھی کہیں کوئی پاسپورٹ اس نام کا جمع تو نہیں ہوا، کہیں جمع تو نہیں ہوا، کہیں جمع تو نہیں ہوا۔ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے بھی اب تو 8 دن گزر گئے، کسی نے دینا ہوتا تو دے دیتا، تو پھر وہ کاغذ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بہرحال آپ بھی پریشان بھی نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، اور یہ بھی بعض اوقات اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کو دل سے دعا نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ کوئی پریشانی دے دیتے ہیں کہ اب خود رو رو کے مانگے گا، اب یہ خود روئے گا، اب میرے لیے تو رو نہیں رہا تھا، پاسپورٹ کو تو روئے گا نا۔ تو یہ بھی دراصل اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ بندے کو اپنے دروازے پر لگانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ میرے گناہوں کا ازالہ ہے، جو مجھے پریشانی آئی ہے اس میں بھی اللہ میرے گناہ دھونا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رحم کریں گے، مل جائے گا، فکر نہ کرو۔ کہتے ہیں جی یہاں جو لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کیا ہم وہ کھانا لے کر کھا سکتے ہیں؟ اگر تم غریب ہو تو کھا سکتے ہو، کوئی منع نہیں، اور اگر تم امیر آدمی ہو تو پھر تم غریب کے لیے چھوڑو، جو تم لے کے کھا جاؤ گے کوئی اور غریب لے لے گا نا، اس لیے غریبوں کا حق نہ مارو، یہ معاملہ تمہارا اللہ کے درمیان ہے، تم اگر امیر ہو نہ کھاؤ، غریب ہو بالکل کھایا کرو، لیا کرو، روزانہ لیا کرو۔ میری ایک منہ بولی ہوئی بہن ہے، منہ بولی ہوئی بہن سے پردہ بھی کرتے ہو یا ایسے منہ بولی بہن ہے؟ منہ بولنے سے پردہ شردہ ختم نہیں ہو جاتا، پردہ قائم رکھا کرو، ویسے دعا کریں گے اللہ اس کو اولاد دے، بلکہ آپ سب دعا کر لیں کہ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اچھا بنا دے، اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ ان کو دین والا بنائے، اللہ ان کو اپنی اور حضور پاک کی اور والدین کی اطاعت نصیب فرمائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ماں باپ کو بھی میں نے کل بتا دیا تھا، چاہتا ہے تو پھر کر لو، کوئی شرم تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اگر کام کے دوران میں مثلا ہم یہاں مزدوری کے لیے آئے ہیں، غریب آدمی ہیں، قرضہ بھی ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے حج کا مہینہ آ گیا،
تو کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے، سمجھا کرو مسئلہ کہ تم اپنے ملک میں ہو، مثلا حج پہ لگتا ہے 40,000 روپے اور تم نے قرضہ دینا ہے، اسلام کہتا ہے پہلے قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرو، پھر اللہ پیسے دے تو حج پہ جانا۔ لیکن کسی بہانے میں جب تم کو اللہ نے اپنے گھر میں پہنچا دیا، اب چاہے تم غریب ہو، امیر ہو، مسکین ہو، یہاں سے تو 50 ریال میں حج ہو جاتا ہے، بلکہ اگر آدمی ہمت کرے تو 20 ریال میں بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی یہاں سے چلا گیا مینا تک پیدل چلا گیا، مینا سے عرفات گاڑی میں بیٹھ گیا، واپسی پہ پیدل آ گیا، السلام علیکم، حج تو ہو گیا اور حج میں کیا رہ گیا باقی، تو 10-20 ریال میں حج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے حج کی سعادت کو کیوں چھوڑ دے جب اللہ نصیب کر رہا ہے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ عشاء کی نماز میں لوگ جو ہیں سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتی ہیں اور آخر میں نفل بھی نہیں پڑھتے، تو کوئی گناہ نہیں، جب سنت ہے ہی غیر مؤکدہ، اگر پڑھیں گے تو لاکھوں کا قاتوں کا ثواب ملے گا، اگر چھوڑیں گے تو اپنے ثواب میں کمی کر رہے ہیں، لیکن کوئی گناہگار تو نہیں ہوں گے، نہ ان کے ذمہ ضروری ہے کہ ہم ان کو پکڑ کر پڑھوائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرض، واجبات اور سنت مؤکدہ، باقی سنن غیر مؤکدہ یا نوافل جتنی پڑھو گے اتنی اللہ اجر دیں گے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا، مثلا ایک آدمی رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، ایک آدمی ابھی نماز پڑھے گا، 2 رکعت نفل نہیں پڑھی، نہ پڑھے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، وہ جناب 4 رکعت نفل پڑھی اس نے، سبحان اللہ، اللہ اس کو اور نصیب کرے۔ تو اس لیے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی پر تان کیا جائے یا اعتراض کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ہدایت یا ان کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو توحید کا سپاہی بنا، حضور پاک صحابہ اہل بیت اولیاء کا فدائی بنا، یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم فرما، سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس نصیب فرما، یا الہ العالمین جو حرمین میں حاضر نہیں ہو سکے ان کے لیے بھی حاضری کے اسباب پیدا فرما، جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین افغانستان کی قدم قدم پہ مدد فرما، یا اللہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان بنگلہ میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمان ملکوں میں اب